سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم الشان اور منفرد قسم کے پلیٹ فارم پر آج اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ لائف کہاں کہاں گزری اور کس کس طرح یہاں تک میں پہنچا، تو میں اسٹریٹ فارورڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا بچپن بہت ہی زیادہ آرڈنری قسم کا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ بچپن میرا سارے کا سارا ٹاٹ کے اسکولوں میں بیٹھ کر سرکاری اسکولوں کے اندر گزرا۔ شیخوپورہ سے بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں اور وہیں پر پرائمری اسکول بھی سرکاری اسکول میں، ہائی حصہ جو ہے وہ بھی سرکاری اسکول میں مکمل کیا، اور والدین کی تعلیم بھی بڑی واجبی سی تھی، ان کا بزنس سے تعلق تھا، اور جس ماحول میں میں رہ رہا تھا وہاں بھی جو ارد گرد سوسائٹی تھی اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میٹرک تک آتے آتے میں پڑھائی سے مکمل طور پر فیڈ اپ ہو چکا تھا۔ میٹرک میں نے جیسے تیسے والدین کے اصرار پر ایگزام دیا، اور ایگزام سے فارغ ہونے کے فوراً بعد میں نے کہا جی آئندہ میں پڑھنے کی طرف نہیں آؤں گا۔ والدین نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں نے پڑھائی چھوڑ کر والدین کے ساتھ والد صاحب کی دکان پر کچھ عرصہ بیٹھا، پھر اپنے شوق کے تحت ایک دو اور کام کیے۔ ایک سال جب میں مختلف قسم کے کام کرتا رہا تو میں کاموں سے بھی فیڈ اپ ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کویشچن کیا ایک رات ایسے ہی سوچتے کہ ایک سال بھی تم مختلف کاموں کے اندر نہیں نکال سکے، اور پڑھائی کے اندر تم 10 سال پھر بھی نکال گئے، حالانکہ تمہارا اس میں دل بھی نہیں لگتا تھا اور تم پڑھتے بھی بالکل نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جو کاموں کے اندر جو محنت کی جاتی ہے وہی محنت میں نے اگر ادھر پڑھائی میں کی ہوتی تو وہاں کہیں زیادہ بہتر ہو سکتا تھا۔ تو میں نے صبح اٹھ کر والد صاحب سے پھر کہا جی میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی پڑھنے سے جان جاتی تھی، آج یہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے پڑھنا ہے۔ ایک سال گزر چکا تھا۔ اس کے بعد جب جا کر ہم نے دیکھا تو میٹرک کا جو میرا پرانا رزلٹ تھا نا اس کے اندر نمبر بڑے معمولی سے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں میں اب دوبارہ ایک سال مزید لگا کر اچھی نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گا۔ پھر میں نے ایک سال مزید پڑھا، اور وہ ایک سال ایسا تھا جس نے میری پچھلی 10 سال کی زندگی کی ساری کمیوں کو پورا کیا۔ اس کے اندر میرا ذوق تھا، میرا جنون تھا، اور آدھی آدھی رات کے وقت تھے۔ اس ایک سال کے اندر میں نے 10 سال کی کمیوں کو پورا کیا۔ پھر اچھے نمبروں کے ساتھ وہاں سے میں نے میٹرک کر دیا۔ میٹرک جب کیا تو پھر آگے لائن کوئی نہیں تھی، نہ والدین کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن تھی، نہ مجھے خود پتا تھا کہ میرا رجحان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر تجربات شروع ہو گئے۔ کبھی پہلے ایف ایس سی میں، پہلے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لے رہا ہوں لاہور کے اندر، سال وہاں لگا کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ پھر جا کر واپس گورنمنٹ کالج شیخوپورہ کے اندر بایو کے ساتھ ایف ایس سی شروع کر رہا ہوں، سال وہاں لگا کر پھر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بایو میرا شعبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایڈیشنل لگا کر میتھ کے ساتھ ایف ایس سی کر رہا ہوں، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ سائنس میرا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں گریجویشن کی طرف آ رہا ہوں آرٹس کے مضامین کے اندر۔ گریجویشن فرسٹ ڈویژن کے اندر کرتا ہوں، اور فرسٹ ڈویژن سے گریجویشن کر کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایم اے انگلش میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اور وہاں آ کر مجھے پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی غلط جگہ پر آ گیا ہوں، اور وہاں سے پھر میں چھوڑ کر دوبارہ پڑھائی کو مستقل طور پر خیر بات کہہ کر دوبارہ کاموں کی طرف چلا جاتا ہوں کہ اب کافی ساری لائف گزر چکی ہے۔ ان دی مین وائل میری شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ایک جنون تھا، ایک سوچ تھا، گداز تھا، اس کو تسکین کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ کسی کام کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے، کاموں کے اندر جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن پیچھے جو دل ہے وہ خوشیوں سے خالی ہے۔ بچپن سے ہی ایک مذہبی ذوق اور رجحان اللہ نے دے رکھا تھا، اس کے تحت چلتے چلتے کسی وقت ساتھ بولنے کا ایک ملکہ بھی آتا چلا گیا، اور رفتہ رفتہ میں ہمارے ہاں ہونے والی محافل جو دینی روحانی محافل تھی ان کے اندر پہلے 5 منٹ کی سپیچ، پھر 10 منٹ کی، پھر 15 20 آدھا گھنٹہ، یہاں تک کہ نوبت جمعہ تک چلی گئی۔ جب جمعہ تک چلی گئی تو لوگوں نے بہت زیادہ لائک کیا، اور مطالعہ تو چونکہ دین کا بچپن سے ہی تھا، تو پھر یوں ہوا کہ ایک دن لوگوں کے اصرار کے اوپر 1994 کے اندر میں سارے بزنسوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر ایک خطیب بن گیا، اور یہ تجربہ اتنا ہٹ رہا کہ میرے لاہور مائیگریٹ کرنے تک 3 سال پہلے تک 21 سال تک میں ایک ہی مسجد کا خطیب رہا، ساتھ امام بھی تھا، ساتھ اسسٹنٹ بھی تھا میرا۔ اور اس کے بعد اب میں لاہور آنے کے بعد بھی، لیکچر لگنے کے بعد بھی جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے شیخوپورہ جاتا ہوں۔ جس وقت میں آ کر خطیب لگ گیا تو اس وقت تک پھر میری بیسک ایجوکیشن جو تھی وہ جسٹ گریجویشن ہی تھی، جو کہ ماسٹر تو ہو نہیں سکا تھا انگلش کے اندر۔
اسی زمانے کے اندر میرے ساتھ ایک بچہ 2000 کے بعد ایک بچہ اٹیچ ہوا، اس کو میں نے ایم اے اسلامیات کرانا شروع کیا۔ تو ایم اے اسلامیات کراتے کراتے میں نے خود بھی کہا کہ چلو میں اس کو تو تیاری کرا ہی رہا ہوں، میں نے بھی ایم اے اسلامیات کا ایگزام دے دیا، ہم دونوں فرسٹ ڈویژن کے اندر پاس ہو گئے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اچانک ایم فل کے حوالے سے خیال آیا، لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا۔ جب ایم فل کے اندر ایڈمیشن لے لیا تو اس وقت مجھے ذہن آیا تھیسس لکھنے کے حوالے سے کہ موضوع بڑا اچھوتا قسم کا ہونا چاہیے۔ مائنڈ سائنسز کے ساتھ بھی مجھے دلچسپی میٹرک سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور انٹرنل ایکسٹرنل کئی کتابیں اس حوالے سے پڑھ چکا تھا، اور یہ میری بڑی انٹرسٹ کا ایک میدان تھا، فیلڈ تھا۔ اور جب اسٹیفن آر کووے کی 7 ہیبٹس میرے سامنے آئی تو ایک طرف میرے پاس دین کا نالج تھا، قرآن و حدیث میرا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہوا تھا، اس کے حوالے سے لیکچر دینے، غور و فکر کرنا، اور دوسری طرف مائنڈ سائنسز۔ جب اسٹیفن آر کووے کی کتاب میرے سامنے آئی اور میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اسٹیفن آر کووے نے جن 7 عادات کو ڈسکس کیا ہے ان میں سے کوئی ایک عادت بھی ایسی نہیں جو اسلام سے باہر ہے۔ چونکہ ایتھکس میرا ایک پسندیدہ فیلڈ بھی تھا، اور ادھر میں ایم فل کے تھیسس کے طور پر جب موضوع کی تلاش میں تھا تو یہ اچھوتا آئیڈیا ذہن کے اندر آیا کہ کیوں نہ اسٹیفن آر کووے کی کتاب کو ایک نئے پیرہن کے اندر ڈالا جائے، کنورٹ کیا جائے، اور اس کے اندر ایک اسلامی رنگ پیدا کرتے ہوئے گراؤنڈ وہ لیتے ہوئے اس کے اوپر عمارت ایک اپنی تعمیر کی جائے۔ یوں سمجھ لیں اب یہ برتن ان کا ہے اور اس کے اندر مشروب ہم نے اپنا ڈالا ہے۔ دیکھیں موسٹلی باتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت کی ہر بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ میں نے موسٹلی جتنے کہ وہاں پر بیسک آئیڈیا تھے نا، کی پوائنٹ سے، میں نے ان سب کا جب کریٹیکلی انالیسس کیا تو مجھے نظر آیا کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام کی کسی تعلیم کے اینٹی جا رہی ہو۔ میں ایک دو مثالیں یہاں پر آپ کو وضاحت کے لیے دینا چاہوں گا کہ اسٹیفن آر کووے نے جب ون ون کی سوچ دی تو میں نے کہا اچھا ون ون کی کوئی مثال ہمیں ادھر بھی ملتی ہے۔ ادھر ساتھ ہی میری نظر حضور علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف چلی گئی کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، حضور علیہ السلام کا اوائل شباب تھا، اور اس وقت وہاں اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا وہی حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دے گا دیوار کے اندر، یا وہ یہ اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ حضور علیہ السلام اگلی صبح اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے عین مطابق سب سے پہلے آتے ہیں، لہذا وہ سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کریں جو کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر ایک چادر منگواتے ہیں، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھتے ہیں، اور تمام قبائل کے سرداروں میں سے ایک ایک کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ وہ سارے کے سارے اٹھاتے ہیں، پاس لاتے ہیں، پھر آپ اپنے دستے اقدس سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ون ون کی اتنی خوبصورت مثال تھی کہ تمام قبائل نے یہ سوچا کہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ہم نے ہی رکھا ہے، سارے اس سعادت کے اندر شریک ہو گئے۔ اگر کوئی ایک ہی پرسن وہاں سے اٹھا کر رکھتا تو پھر یہ اس کی جیت تھی اور باقی سب کی ہار تھی۔ اس طرح سب کو یہ احساس ہوا کہ گویا ہم جیت گئے۔ یہ ایک ون ون کی مثال۔ اسی طرح جب چلتے چلتے اسٹیفن آر کووے نے کہا تھا ون ون اور نو ڈیل، یا تو دونوں فریقوں کی جیت یا پھر نو ڈیل، تو میں نے سوچا کہ نو ڈیل کے حوالے سے ادھر کوئی مثال ہے، تو فوراً ہی سورہ الکافرون میرے سامنے آ گئی کہ جب کافروں نے یہ آفر کی کہ جی آئیں ایک سال ہم یہ جھگڑے ختم کر لیتے ہیں آپس کے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اب یہاں درمیانی راستہ کوئی پاسبل ہی نہیں تھا، توحید اور شرک کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، تو چونکہ یہاں کوئی پاسبل ہی نہیں تھی ڈیل، اس لیے قرآن کی طرف سے آ گئی سورت قل یا ایھا الکافرون، آخری آیت پڑھ رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی یہ معاملہ نو ڈیل کے اوپر ختم ہو گیا۔ تو اس طرح آپ اگر اس میری کتاب کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر جتنی عادات اسٹیفن آر کووے نے اپنے رنگ میں بیان کی وہ ساری کی ساری میں نے ان کو از سر نو ان کا جائزہ لیتے ہوئے ہر جگہ پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں وہاں پر، اور ہمارا یہ جو ہمارا اپنا ایک پس منظر ہے مشرق کی، اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہوا۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ اس وقت دو انتہائیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، ایک طرف قدامت ہے اور دوسری طرف جدت ہے۔ قدیم لوگ جو ہیں وہ اپنے خول سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جدید لوگ اپنے
ہال سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور دونوں اپنے آپ کو اپنی اپنی جگہ پر 100% صحیح سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حقائق کہیں درمیان کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہماری بیسک تعلیمات ہیں قرآن کی اور حدیث کی، ان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو 2 + 2 4 کی طرح واضح ہیں، وہ تو ہمیں لے کر ہی چلنا ہے، جب تک بھی چلنا ہے۔ ہم جہاں مرضی پہنچ جائیں، چاند پر پہنچ جائیں یا مریخ پر پہنچ جائیں، ہماری وہ فنڈامنٹل قسم کی جو تعلیمات ہیں، ٹیچنگز ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ لیکن ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے بے شمار گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب چین جا کر کیا قرآن کا علم حاصل کرنا تھا؟ قرآن کا علم تو وہیں سے مل رہا تھا نا، جہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا میں سے نالج جس شکل کے اندر جہاں جہاں سے ملتا ہے اس کو لیتے چلے جاؤ۔ ہاں اتنا ہے، قرآن و حدیث کی کسوٹی کے اوپر پرکھ کر جو نالج اس کسوٹی پر پورا اترے گا اس کو ہم لے لیں گے، اور جو اس کے اینٹی جا رہا ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں نا ہر دور کے اندر، ان کے اندر یہ چند عادات ہیں جو مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس کو انہوں نے اسی میں سے وہ 7 ہیبٹس انہوں نے بیان کی نا، کہ یہ 7 عادات دنیا کے ہر دور کے کامیاب لوگوں کے اندر مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں، چاہے کانشیسلی انہوں نے اڈاپٹ کی ہوں یا انکانشیسلی انسان بائی برتھ ہی، بائی نیچر ہی انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بالعموم مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے، تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے اندر یہ جتنی عادات انہوں نے بیان کی ہے نا، کم و بیش پلس مائنس کے ساتھ، یہ عادات عام طور پر دنیا کے کامیاب، خواہ وہ ویسٹ کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، ان کے اندر عمومی طور پر یہ پائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پہلی 3 عادتیں جو ہیں ان کا تعلق انسان کی سیلف امپرومنٹ کے ساتھ ہے، اور واقعی وہ اپنی جگہ پر ہر عادت ایسی ہے کہ کامیاب لوگوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگلی 3 عادات کا تعلق معاشرے کی امپرومنٹ کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر ایک مؤثر اور جاندار کردار ادا کرنے کے حوالے سے، وہ عادات بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں اور واقعی کامیاب لوگوں کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ 7ویں عادت کامن ہے، جس کا تعلق یہ ہے کہ انسان کو اپنی شخصیت کے جو مختلف حصے ہیں، جسم ہیں، ذہن ہے، روح ہیں، ان کی بھی امپرومنٹ ساتھ ساتھ کرتے چلا جانا چاہیے۔ تو یہ 7 عادات، اور میری اس کتاب کے اندر ان میں سے یہ 7 عادات، وہ پہلی 3 عادات پہلے باب کا حصہ بن گئی، پہلے باب کی 3 فصلیں، دوسری 3 عادات جو تھیں وہ دوسرے باب کا حصہ بن گئی، اس کی 3 فصلیں، اور آخر میں ایک عادت بچ رہی تھی، تو اس کے ساتھ میں نے تیسرے باب کی بھی 3 فصلیں بنائی ہیں۔ اس کی پہلی فصل تو یہ 7ویں عادت بن گئی ہے، اس سے اگلی 2 چیزیں جو ہیں نا وہ ہماری اپنی ہیں۔ اگلی فصل ہے فکری گمراہیوں کا علاج، جس میں میں نے بتایا کہ انسان کی فکر گمراہیوں کی طرف کیسے جاتی ہے اور فکر کو راست روی کے دائرے میں کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے اگلی یعنی کہ آخری فصل ہے عملی گمراہیوں کا علاج۔ میرے نزدیک ضبط نفس اگر کسی بندے کے پاس نہیں ہے نا، جتنے مرضی دنیا کے علوم و فنون پڑھ جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کا اپنی طبیعت کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ آخری فصل کے اندر میں نے بتایا ہے کہ سیلف کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا، کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے انسان اپنی ذات کا ماسٹر بن سکتا ہے، اور جب اپنی ذات کا ماسٹر بن جائے گا تو پھر اپنے نالج کے اوپر علم کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔